سورۃ الکہف کا گہرا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک خاص سورت پر ایک گہرے سفر کا آغاز کریں گے۔ یہ سورت ہے سورۃ الکہف۔ اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ یہ قرآن کی 18ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 110 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر حصے میں ایسی تعلیمات اور اسرار پوشیدہ ہیں جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر ایک روحانی ڈھال ہے جو اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ اس سورت میں 4 بڑی کہانیاں ہیں جن میں سے ہر ایک الگ راز اور الگ سبق رکھتی ہے۔ ایک طرف ایمان کو تھامے رکھنے کی جدوجہد ہے تو دوسری طرف دولت کا امتحان۔ کہیں علم اور صبر کی قدر بیان کی گئی ہے اور آخر میں طاقت اور عدل کی کہانی ہے۔ جب ہم ان چاروں کہانیوں کو یکجا کرتے ہیں تو ہمیں 4 بنیادی فتنے یعنی آزمائشیں ملتی ہیں: ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش۔ سورۃ الکہف ہمیں سکھاتی ہے کہ ان چاروں فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اللہ کی مدد سے صراط مستقیم پر کیسے قائم رہنا ہے۔ پہلا باب، اصحاب الکہف یعنی غار والے ساتھی۔ پہلے باب میں ہم اصحاب الکہف کی کہانی پر روشنی ڈالیں گے۔ قدیم رومی سلطنت کے ایک دور میں جب شرک یعنی کئی دیوتاؤں کی پرستش عروج پر تھی تو کچھ نوجوان سچائی کی تلاش میں نکلے۔ وہ معاشرے کے مراعات یافتہ طبقے سے نہیں تھے بلکہ عام نوجوان تھے، مگر ان کے دل اللہ کے خوف سے معمور تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد ہر کوئی جھوٹے معبودوں کی پوجا کر رہا ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہ اعلان خطرناک تھا کیونکہ حکمران چاہتے تھے کہ سب ان کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی پوجا کریں۔ جن لوگوں کی مختلف رائے تھی انہیں اذیتیں دی جاتی تھیں یا موت کی سزا دی جاتی تھی، لیکن یہ نوجوان ڈرے نہیں۔ انہوں نے معاشرے کے خوف کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے۔ ان کی تعداد کم تھی۔ قرآن نے ان کی کوئی خاص تعداد بیان نہیں کی بلکہ فرمایا ہے کہ ان کی تعداد پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصل سبق ان کا ایمان اور قربانی ہے۔ جب ان نوجوانوں کو احساس ہوا کہ شہر میں رہنا ممکن نہیں ہے تو وہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے اور ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص رحمت فرمائی۔ غار میں داخل ہونے کے بعد وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ ان کے جسم صدیوں تک محفوظ رہے۔ سورج کی روشنی ان کے جسموں پر براہ راست نہیں پڑتی تھی بلکہ کناروں سے گزر جاتی تھی۔ اللہ ان کے جسموں کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے تاکہ وہ خراب نہ ہوں۔ ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر پہرا دیتا ہوا لیٹا رہا۔ یہ نیند تقریباً 309 سال تک جاری رہی۔ معاشرے میں کبھی جب وہ بیدار تھا اسی معاشرے میں اب توحید یعنی اللہ کی وحدانیت قائم ہو چکی تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کی یہ حیرت انگیز نیند اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اصحاب الکہف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر نوجوان ایمان کے لیے مضبوط ہوں تو اللہ ان کے لیے غیبی مدد کا انتظام کرتے ہیں۔ ہر دور میں جو لوگ حق پر قائم رہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جوانی میں ایمان کی قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس قوت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے تو اس کا اثر صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے باغ اور مال کی مثال دے کر اصل تعلیم دی ہے۔ اصل باغ یعنی جنت کا باغ ہے۔ جنت کا باغ کبھی خشک نہیں ہوگا، کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا باغ فانی ہے لیکن جنت کا باغ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تیسرا باب، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورۃ الکہف کی تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورۃ الکہف کی تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورۃ الکہف کی تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔
سورۃ الکہف کی تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورۃ الکہف کی تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک غیر معمولی تعلیم کی علامت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے محدود علم اور اللہ کے لامحدود علم کے درمیان فرق کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ واقعہ تب شروع ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تب کہا کہ میں۔ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن اس قول میں انہوں نے اللہ کی طرف سے علم کی حتمی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ علم کی دنیا بے پناہ ہے اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے خاص علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کا ایک بندہ ایسا ہے جو ایسا علم رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے۔ انہیں عبد من عبادنا، یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا، جسے اللہ کی طرف سے خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھی نوجوان یوشع بن نون تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی کہ مچھلی کے کھو جانے کی جگہ پر انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ سفر کے ایک مرحلے پر وہ ایک چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے، تب وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں احساس ہوا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا ہے۔ بالآخر ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائے گئے علم میں سے کچھ سکھا سکیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ آپ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تب ان کے 3 واقعات پر مشتمل سفر کا آغاز ہوا۔ پہلا واقعہ، وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ نے لوگوں کو ڈبونے کے لیے کشتی میں سوراخ کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ دوسرا واقعہ، ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، کیا آپ نے ایک بے قصور جان کو قتل کر دیا؟ یہ تو بڑا خوفناک جرم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی۔ تیسرا واقعہ، وہ ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گری ہوئی دیوار کی مرمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کے لیے مزدوری دے سکتے تھے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب ہمارے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو ان واقعات کی توضیح کروں گا۔ انہوں نے وضاحت کی۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ کشتی کے مالک غریب تھے۔ سمندر میں ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھینے۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ وہ لڑکا نافرمان اور کافر طبیعت کا تھا۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی کفر کی طرف کھینچ لے جاتا۔ اللہ اس کے بدلے انہیں ایک بہتر اولاد عطا کرے گا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے باپ کا چھوڑا ہوا خزانہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ وہ بڑے ہو کر وہ خزانہ حاصل کریں، اس لیے میں نے دیوار کی مرمت کر دی۔ یہ تینوں واقعات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انسان کا محدود علم اللہ کی لامحدود حکمت اور تدبیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو بظاہر نقصان نظر آتا ہے وہی اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے۔ اس کہانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا علم محدود ہے لیکن اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ چوتھا باب، ذوالقرنین کا واقعہ۔ سورۃ الکہف کی چوتھی کہانی ذوالقرنین نامی عادل اور طاقتور حکمران کی ہے۔ قرآن میں ان کا نام موجود ہے لیکن وہ کون تھے اس کی واضح وضاحت نہیں ہے۔ البتہ اسلامی مفسرین نے ان کی شناخت کے بارے میں مختلف بحثیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے کردار کو ایک عادل، دانا، طاقتور اور خدا ترس حکمران کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ نے انہیں اقتدار،
علم اور زمین کے مختلف حصوں کا سفر کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ وہ زمین کے مغربی کنارے تک پہنچے، مشرقی کنارے تک پہنچے اور مختلف اقوام سے ملے۔ جہاں بھی وہ گئے انہوں نے عدل قائم کیا، ظالموں کو سزا دی اور نیک لوگوں کی حفاظت کی۔ مغربی سفر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مغربی کنارے پر پہنچے جہاں سورج ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا تھا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انہوں نے کہا جو لوگ حد سے تجاوز کریں گے میں یقیناً انہیں سزا دوں گا، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ مشرقی سفر اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا۔ وہاں بھی انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے لیے سورج کی روشنی سے کوئی آڑ یعنی پردہ، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر نہیں تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بغیر کسی پردے، پہاڑ یا گھر کے سورج کے نیچے رہتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا۔ یاجوج ماجوج اور دیوار کی تعمیر سب سے اہم واقعہ تب پیش آیا جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، وہ تباہی مچاتے ہیں، فصلیں خراب کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مزدوری دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس لیے مجھے مزدوری نہیں چاہیے، لیکن تم مجھے محنت سے مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ انہوں نے تب لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ پہلے انہوں نے لوہے کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے درمیانی خلا میں جمع کیا، آگ جلا کر لوہے کو گرم کیا، پھر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر دیوار کو مضبوط کر دیا۔ اس طرح ایک اٹوٹ اور ناقابل تسخیر دیوار تیار ہو گئی۔ یاجوج ماجوج نے دیوار کو توڑنا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور نہ ہی وہ اس پر چڑھ سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ کیا گیا وقت آئے گا تو وہ اسے توڑ کر زمین کے برابر کر دیں گے، اور وہ وقت قیامت کا آغاز ہوگا۔ سبق: ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جسے طاقت اور اقتدار دیتے ہیں اسے عدل اور نیکی کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ طاقت سے کمزوروں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ظالموں کا قلع کما کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی دائمی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی طاقت قائم نہیں رہ سکتی۔ سورۃ الکہف کا خلاصہ: سورۃ الکہف کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم نکات بیان فرمائے ہیں جو پوری سورت کا نچوڑ ہیں۔ ہم نے اس سورت کی 4 کہانیاں دیکھیں: غار والے نوجوان، 2 باغوں کے مالک، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور ذوالقرنین۔ ہر کہانی ہمیں مختلف سبق سکھاتی ہے، لیکن البتاخر سب کا مجموعی سبق اللہ پر انحصار، دنیاوی آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا راستہ اور قیامت کی تیاری ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال:
اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک فانی چیز ہے، یہ اس طرح ہے جیسے بارش ہوتی ہے اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں، درخت بڑھتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی مستقل ہے، لیکن کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے اور انسان اللہ کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی مال و دولت، طاقت، خوبصورتی، عزت سب عارضی ہیں، باقی رہنے والا صرف ایمان، نیک عمل اور اللہ کی رحمت ہے۔ قیامت کا دن، قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، قافلوں کے گروہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کے اعمال کو ہوا میں اڑ جانے والی دھول کی طرح کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں غرور کیا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور انبیاء کو جھٹلایا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھے ساتھی، سورۃ الکہف میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا میں ساتھیوں کے انتخاب میں محتاط رہنا چاہیے۔ بری صحبت دنیا میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جیسے باغ کا متکبر مالک اپنے برے دوست کی وجہ سے برباد ہوا، اور اچھی صحبت انسان کو ایمان کے راستے پر مضبوط رکھتی ہے، جیسے غار والے نوجوانوں نے ایک دوسرے کو ایمان پر قائم رکھا۔ اس لیے مسلمان کو اللہ سے ڈرنے والے، نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ علم اور صبر کی اہمیت، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی نے ہمیں سکھایا کہ انسان کا علم محدود ہے، اللہ کی حکمت اور پلاننگ بہت گہری ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس لیے کسی بھی صورتحال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر کرنا اور تکبر نہ کرنا ایک مومن کا فرض ہے۔ اللہ کی رحمت، ذوالقرنین کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ طاقت صرف دنیا کی سجاوٹ نہیں، بلکہ اسے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے، ظلم کو دبانے اور کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار اللہ کی رحمت کی نشانی تھی، تاہم اللہ کے وعدہ کیے گئے وقت پر وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کے ذریعے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت دائمی نہیں ہے، صرف اللہ کی طاقت دائمی ہے۔ سورۃ الکہف کی آخری دعا، آخر میں اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہی سورۃ الکہف کا اصل سبق ہے۔